بس اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ جتنے بھی رضوی شیر ہیں انہوں نے اپنے توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف کر لیا، عظمی بخاری کی طرف کر لیا، مرکز کی طرف سے بھی بیان آ گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، مجھے کم از کم یہ لگی کہ کل پی ٹی آئی کی جو ریلیاں نکل رہی تھیں، علی امین گنڈا پور کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ علی امین گنڈا پور کو پیشاب کرنے کے لیے اپنے کارکنوں نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ بھاگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عظمی بخاری نے جو تحریک لبیک کے اوپر زبان درازی کی، اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے، یا تحریک لبیک کو کس حد تک پریشان ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مرکز کی طرف سے بھی بیان آ گیا۔ دوسرے نمبر پہ رات کو 1 بجے 2 بجے تک عمران خان کی آخری کال کہاں پہنچی، کیا ہوا، سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں عظمی بخاری کی کہ تحریک جو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، کئی ان کے رہنما اور صحافی کہہ چکے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو کل سے سوشل میڈیا کی جنگ چل رہی تھی، عمران خان کی آخری کال پہ لوگ روڈوں پہ تھے، تو تحریک لبیک کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جس وقت وہ مصروف تھی ایک سمجھ سے انڈائریکٹ وہ مسلم لیگ نون کی، کیونکہ حکومت ہے نا، ان کی مدد کر رہی تھی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تحریک لبیک والے، اس وجہ سے ان کو بی ٹیم بھی کہا جاتا ہے۔ برکم جیسا بھی ہے، مسلم لیگ نون حکومت کو بڑا فائدہ پہنچا رہی تھی تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم۔ تو اچانک عظمی بخاری نے ایک بیان دیا کہ تحریک لبیک ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ بس اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ جتنے بھی رضوی شیر ہیں انہوں نے اپنے توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف کر لیا، عظمی بخاری کی طرف کر لیا، مرکز کی طرف سے بھی بیان آ گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عظمی بخاری کی جو ہو رہی ہے ٹھیک ہی ہو رہی ہے اور آگے بھی ہونی چاہیے، لیکن تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں یا تحریک لبیک کے جو رضوی شیر ہیں ان کو 1% بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، 1% بھی، کہ عظمی بخاری کے اپنے نواز شریف کے خیالات جو اس کے پہلے تھے، اس کو راکا جٹ کہتی تھی، یا مسلم لیگ نون آپ نے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، بہت سارے اس کے کام ہیں جو تحریک لبیک نے ایسے نہیں کیے، لیکن اس نے جو تحریک لبیک کو کہا ہے نا کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، تو اس سے زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے تحریک لبیک کو۔ ہاں، چترول اس کی ضرور کرنی چاہیے، سبق اس کو سکھانا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، وہ وضاحتی بیان دے گی، کیونکہ اس وقت ان کو جو سوشل میڈیا کی ضرورت تھی وہ بن بلائے مہمان کی طرح تحریک لبیک کام کر رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، تو وہ تو اب رخ چینج ہو گیا۔ آج مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، وہ اس کا وضاحتی بیان آئے گا۔ اگر نہیں بھی آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو عمران خان کے دور میں فواد چودھری، شیخ رشید یا جتنے بھی شہباز گل لوگوں نے جو الزام تحریک لبیک کے اوپر لگائے تھے، بہت سنگین قسم کے الزام لگائے تھے اور بار بار وہ لگا ہی رہے تھے، تو آج وہ کہاں ہیں، وہ کس حال میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بھی کہا گیا کہ تحریک لبیک کو انڈیا سے پیسہ ملتا ہے، یہ راکی ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی عملی طور پر کالعدم قرار دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے تحریک لبیک وہاں سے وہاں کھڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے بیان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، بس بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، ان کو کرنے دو، لیکن اس کی جو ہو رہی ہے خوب ہو رہی ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی آخری کال، جیسا کہ میں نے کئی لاسٹ ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ واقعہ ہی عمران کی آخری کال ہے۔ عمران خان اب اس کے بعد پی ٹی آئی دوبارہ کال دینے کی جرات نہیں کرے گی۔ اب ناظرین اس کے اوپر تھوڑا غور کریں، جو سوشل میڈیا ہے نا، جو لوگ رات کو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے وہ دوسری پارٹی کے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے خبریں آگے پھیلا رہے ہیں کہ کتنا بڑا ہے یا نہیں ہے یا وہ ہے۔ حقیقت کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اتنے کم عقل پاگل ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پرانی ویڈیو چلا رہے ہیں اور وہ پرانی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے انہی کے بھائی جو سوشل میڈیا رات کو استعمال کر رہے ہیں وہی خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ جو احتجاج میں ہوتے ہیں نہ وہاں نیٹ کام کرتا ہے اور وہ کم سے کم موبائل استعمال کرتے ہیں، وہ تو نہ ہونے کے برابر یعنی کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے کتنا بڑا اور کتنا کم یعنی کہ لوگ ہیں، وہ تو صرف جو کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش ہو سکتے ہیں یا پریشان ہو سکتے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ گراؤنڈ کی صورتحال کافی الگ ہوتی ہے۔ پہلی تو بات ناظرین یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے اور وہ سچ ہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب نے بالکل
خلاف شو رہا ہے۔ لاہور سے کوئی ریلی نہیں نکلی، فیصل آباد سے کوئی نہیں نکلی، ملتان سے کوئی نہیں نکلی، جی ٹی روڈ سے کہیں بھی نہیں نکلی، ایون کہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے گردنواح ایریا ہیں، مری ہو گئی، ٹیکسلا ہو گیا، اس جگہ سے کہیں بھی کوئی لوگ بھی رات کو 1 بجے تک ڈی چوک نہیں پہنچے تھے۔ پنجاب تو ہو گیا مائنس۔ سلمان اکرم راجہ کل لاہور میں اکیلا گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ ہاں جو بڑے ریلیاں آ رہی ہیں وہ میاں والی اور آگے سے لکی سے جو کے پی کے قافلے آئے، یہ لوگ رستے میں جا رہے ہیں، کہاں تک پہنچے ابھی یہ معلوم نہیں ہے، یہ لیکن ڈی چوک نہیں پہنچے رات کو 1 بجے تک۔ لیکن جو سب سے بڑا قافلہ ہے اور جس کی سب کی اوپر امیدیں ہیں وہ ہے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا۔ پہلے جب یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی نہیں آ رہی، پھر کہا گیا کہ آ رہی ہے، تو میں یہ سوچا تھا، یقیناً میں نے یہ سوچا تھا کہ بشرا بی بی نہیں آ رہی ہوگی صرف کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پردے دار خاتون ہے نا، وہ ایسے کہہ گیا ہوگا کہ وہ کسی گاڑی میں آ رہی ہے تاکہ لوگ مطمئن رہے، لیکن بشرا بی بی آ رہی تھی۔ اب بھی رات کو تقریباً یہ 12-1 بجے یہ اٹک میں پہنچے، اس سے پہلے یہ اٹک میں نہیں پہنچے تھے۔ ابھی یہ رات کو 12 بجے تک یہ اٹک میں تھے، ظاہر ہے انہوں نے آرام بھی کرنا تھا، آگے رستہ بند تھا۔ جو ڈی پی او اٹک نے دھمکی دی تھی تو ابھی وہ گیم باقی ہے، کیونکہ پچھلی بار جب پی ٹی آئی یہ شیر افضل مرغت آئے تھے تو اس وقت اٹک کے اس کے اوپر تقریباً 2000 پولیس والے تھے، اس بار 30,000 پولیس والے وہاں موجود ہیں۔ تو اب ان کو یقیناً رات کو 1 بجے تک تو وہ کچھ پیدل ہے، کچھ گاڑیوں میں تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ تحریک لبیک نے جب لانگ مارچ جو بھی نکالتی ہے تو وہ بڑی ایک اسٹریٹجی سے، بڑی ایک پلاننگ سے وہ نکالتی ہے کہ وہ شام تک سفر کرتے ہیں، پھر شام کے بعد وہ سکون کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر صبح نکلتے ہیں۔ تو یہ رات کو 1-2 بجے تک تو وہ تھکے ہوئے تھے، یقیناً رات کو انہوں نے آرام بھی کرنا ہوگا، اگر آرام نہیں کریں گے تو صبح وہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ اچھا اب انہوں نے جو کراس کرنا ہے وہ کیسے کراس کرتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے، مجھے کم از کم یہ لگی کہ کل پی ٹی آئی کی جو ریلیاں نکل رہی تھیں اس میں اللہ اکبر، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد انقلاب انقلاب جہاد کے نعرے لگ رہے تھے، تو سیم اس دوسری طرف امریکہ میں یوتھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ مدد، ڈونلڈ ٹرمپ المدد کی یعنی کہ احتجاج کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مدد کرو عمران خان کی۔ ان کی تو یہ حشر ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مدد کس سے مانگے، اوورسیز ٹرمپ سے مانگ رہے ہیں اور پاکستانی والے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ برکت ناظرین، جو تعداد علی امین گنڈا پور کی بتائی رہی ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے، کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے بشرا بی بی کی اور علی امین گنڈا پور کی تو وہ بڑی مایوس کن ہے، بہت تھوڑے لوگ تھے، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ بہت کم لوگ تھے۔ اور دوسرا علی امین گنڈا پور کے ساتھ بہت برا ہو گیا، علی امین گنڈا پور کو پیشاب کرنے کے لیے اپنے کارکنوں نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ بھاگ جائیں گے، اس ذلت سے موت کہیں بہتر ہے کہ وزیر اعلیٰ کنٹینر پہ آئے اور کارکن اس کو نیچے نہیں اترنے دے رہے۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ ان کی آخری کال کا لاسٹ بار یہی میں کہوں گا کہ اب مسلم لیگ نون جو تحریک لبیک کے اوپر زبان درازی کر رہی ہے تو اس کو پی ٹی آئی سے سیکھنا چاہیے۔ مت بھولیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، یا انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اتنا ظلم کیا تھا۔ یہ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مجاہد کی بددعا کی یا اللہ ان سب کو ذلیل کرنا۔ عمران خان جیل میں ذلیل ہو رہا ہے اور آپ کا نواز شریف گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، جو ہی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو چور چور ڈاکو ڈاکو کی، باقی نواز شریف کی زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، یقین مانیں۔ یہ تو ابھی موقع آ گیا میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی جو ذلت ہے وہ اب قبر تک ایسے ہی رہے گی کہ جو ہی گھر سے باہر نکلے گا تو اس کو ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ برکت دیکھتا ہے ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ